السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، میں جیش محمد مصباحی آج آپ کی خدمت میں ایک دلچسپ ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے پر اسرار فقیر کے نام سے موسوم کیا ہے۔ سامعین اکرام، عید کا دن ہے۔ سیٹھ نعیم اور اس کی بیوی حسینہ قیمتی لباسوں میں ملبوس ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے کھانے کے انتظار میں ہیں کہ ان کا ملازم شکور کمرے میں داخل ہوتا ہے اور مؤدبانہ لہجے میں کہتا ہے، حضور کھانا تیار ہے، تشریف لے چلیے۔ نعیم اپنی بیگم سے کہتا ہے، چلو بیگم کھانے سے فارغ ہو لی۔ حسینہ اس کی بیگم کہتی ہے، چلیے۔ نعیم حسینہ کے ساتھ کھانے پر بیٹھے ہی تھے کہ باہر دروازے سے آواز آئی، بابا کئی دن سے بھوکا ہوں، عید کا دن ہے، خدا را کچھ کھانے کو دے دو، اللہ بھلا کرے گا۔ فقیر کی یہ آواز سن کر سیٹھ نعیم، جو دولت کے نشے میں چور اور بڑا مغرور تھا، چیں بجبیں ہو کر بولا، یہ منگتے کمبخت عید کے دن بھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ شکور اسے دھکے دے کر دروازے سے باہر نکال دو۔ چنانچہ فقیر کو دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا۔ نعیم کچھ دنوں کے بعد متفکر و پریشان گھر میں داخل ہوا۔ اس کی بیوی حسینہ نے پوچھا، حالات کچھ سدھرے یا نہیں؟ نعیم نے کہا، حسینہ کیا بتاؤں، ہو کیا گیا ہے، میری ہر کوشش موجب نقصان ثابت ہو رہی ہے۔ تھوڑے ہی دنوں میں میری ہر چیز میرے قبضے سے نکل چکی ہے اور جو کچھ رہ گیا ہے وہ بھی جا رہا ہے۔ اگر حالات کا یہی رنگ ڈھنگ رہا تو حسینہ کا مستقبل بڑا تاریک نظر آ رہا ہے۔ قرض خواہ ہر وقت تنگ کرنے لگے ہیں، حتیٰ کہ باہر نکلنا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ عید کے دن سے 6 ماہ بعد وہی نعیم جو سیٹھ کہلاتا تھا، انقلاب زمانہ کا شکار ہو گیا اور اس کا سارا مال و متاع، دکان و مکان وغیرہ نقصان کی نظر ہو کر گرفت رہن میں آ گیا۔ اور پھر نعیم کے عروج و اقبال کا سورج دیوالیہ پن کے سیاہ بادلوں میں چھپ کر رہ گیا اور نعیم پیسے کا محتاج ہو گیا، یہاں تک کہ فاقہ کشی تک نوبت پہنچ گئی۔ انتہائی یاس انگیز اور حسرت آمیز لہجے میں لرزتی ہوئی آواز سے نعیم نے حسینہ کو مخاطب کیا کہ میرا ایک آخری جملہ سن لو، میں جانتا ہوں کہ تجھے بے حد تکلیف پہنچے گی اور عمر بھر کے رشتے کو یوں آنن فانن ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر تمہارا دل بھی ٹوٹ جائے گا، مگر حسینہ کیا کروں، تمہارا نعیم شکار انقلاب ہو گیا ہے، مفلس و محتاج ہو گیا ہے، خود فاقہ کش رہوں مگر تمہاری فاقہ کشی نہیں دیکھ سکتا۔ حسینہ صرف اس خیال سے کہ تم اپنا مستقبل بہتر بنا سکو، میں تمہیں با دل ناخواستہ چھوڑ دیتا ہوں اور طلاق دے دیتا ہوں۔ جاؤ، تمہیں اجازت ہے کہ عدت کے بعد
کہیں اور نکاح کر لو۔ دونوں میاں بیوی رو پڑے۔ پھر اس کے بعد پورا سال گزر گیا اور پھر عید کا دن آیا، جیسا کہ ہر سال آتا ہے۔ حسینہ اپنے دوسرے شوہر سیٹھ شاکر کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھی ہی تھی کہ باہر کے دروازے سے ایک فقیر کی آواز آئی کہ بابا کئی دن سے بھوکا ہوں، عید کا دن ہے، اللہ کے لیے کچھ کھانے کو دو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ سیٹھ شاکر جو بڑا نیک دل اور فیاض شخص تھا، اس نے حسینہ سے کہا پہلے اس فقیر کو کھانا بھجواؤ پھر ہم کھائیں گے۔ چنانچہ حسینہ فقیر کو کھانا بھجوانے اٹھی، کمرے سے نکلی تو اچانک باہر کے دروازے پر کھڑے ہوئے فقیر پر نظر پڑ گئی۔ فقیر کو دیکھا تو ایک دم چیخ مار کر دھڑام سے گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ شاکر دوڑا اور اسے ہوش میں لانے کا جتن کرنے لگا، اور جب ہوش آیا تو شاکر نے کہا حسینہ کیا بات ہے، یہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ حسینہ نے روتے ہوئے کہا معاف کرنا، یہ دل قابو میں نہ رہا، بڑا ہی عبرتناک اور درد انگیز نظارہ ہے۔ شاکر نے کہا بتاؤ تو بات کیا ہے؟ حسینہ کہتی ہے یہ فقیر جو باہر دروازے پر کھڑا ہے میں نے اسے پہچان لیا ہے، یہ سیٹھ نعیم ہے۔ شاکر کہتا ہے سیٹھ نعیم، اور تم اسے جانتی ہو اور پھر اب اس حال میں؟ حسینہ نے کہا ہاں ہاں میں اسے جانتی ہوں، گزشتہ سال یہ میرا شوہر تھا، آج سے پورا 1 سال پہلے اسی عید کے دن ہم کھانا کھانے بیٹھے تو اسی طرح اس روز بھی ایک فقیر نے ہمارے دروازے پر آ کر بھیک مانگی تھی، مگر افسوس نعیم نے اسے دھکے دے کر نکلوا دیا، اور آج اس پاداش میں خود بھیک مانگتا نظر آ رہا ہے۔ شاکر نے کہا